میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ فلسطینی نہتوں پر اسرائیل کی بمباری جاری، 2000 کے قریب فلسطینی ہلاک، گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں صحافی بھی جاں بحق، 6 دیگر صحافی زخمی۔ RSS چیف موہن بھاگوت جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر، جموں میں BJP کور گروپ میٹنگ کی صدارت کی، RSS لیڈروں سے بھی کریں گے ملاقات۔ اور جموں کشمیر کے موسم نے بدلی کروٹ، بالائی علاقوں میں برف باری، میدانی علاقوں میں بارشیں، ڈوڈا اور کشتواڑ میں بھی برف باری اور بارشوں کا سلسلہ جاری۔ چلے سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ، سب سے پہلے بڑی اور اہم خبر فلسطین اسرائیل کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ فلسطینی نہتوں پر اسرائیل کی بمباری لگاتار جاری ہے اور ابھی تک جو اطلاعات ملی ہے قریباً 2000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی پر اتر آئی ہے۔ حملوں میں فلسطینیوں کے مرنے والوں کی تعداد 2000 تک پہنچ گئی ہے، جن میں بچے، خواتین اور بزرگ بھی شامل ہے۔ غزہ سے نقل مکانی کرنے والے 3 قافلوں پر اسرائیلی طیاروں کے حملے میں مزید 70 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں جو ہے وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ادھر مغربی کنارے میں غزہ کی شہریوں کی یکجہتی کے لیے کیے گئے مظاہرے پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 16 فلسطینی مارے گئے ہیں، جبکہ غزہ پر ٹینکوں سے چڑھائی کر دی گئی ہے۔ اسرائیل نے اب زمینی کارروائی بھی شروع کی ہے اور ٹینکوں کے ذریعے کارروائی شروع کی۔ یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، صحافی کی یہ تصویریں ہیں جو آپ دیکھ رہے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس بمباری اور گولہ باری کے نتیجے میں ایک صحافی بھی جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 6 دیگر جو ہے وہ زخمی ہے۔ ادھر اسرائیل نے اب زمینی کارروائی شروع کرتے ہوئے ٹینکوں سے تابڑ توڑ حملے غزہ پر شروع کیے ہیں اور یرغمال اسرائیلیوں کی لاشیں بھی غزہ سے برآمد کی گئی ہے۔ دوسری جانب یہودی آباد کاربی فوج کی موجودگی میں نہتے فلسطینیوں کو گولی مارنے لگے ہیں۔ لبنان سرحدی پر بھی اسرائیلی فوج کی گولہ باری اور فائرنگ سے ایک صحافی جبکہ 6 دیگر جو صحافی ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ وہی لبنان پر اسرائیلی حملے کے جواب میں لبنانی جو مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے 4 ٹھکانوں کو مسمار کر دیا گیا ہے اور حماس کے حملوں میں 1300 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بتا دیں کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے شہر کو 24 گھنٹے میں غزہ خالی کرنے کی دھمکی دی گئی تھی، جس کے بعد سعودی عرب نے اسرائیل کی جانب سے سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے غزہ سے فلسطینیوں کے جبری انخلا کو مسترد کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے برطانوی ہم منصب اور یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیدار کو فون کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی پابندی کرے، غزہ کی ناکہ بندی ختم اور امدادی اشیاء کی امدادی اشیاء ہے اس کی ترسیل کی اجازت دی جائے، تاکہ جو حماس میں صورتحال ہے، فلسطین میں صورتحال ہے، بھوک سے لوگ بے حال ہے، کیونکہ اسرائیل نے پوری طرح سے ناکہ بندی لگا دی ہے، پانی، بجلی، خوراک مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے اب سعودی عرب نے بھی اسرائیل کو کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی کو ختم کیا جائے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کے سبب سعودیہ نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کا عمل منجمد کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل اور سعودی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس جنگ سے اب متاثر ہو چکے ہیں اور اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کا عمل جو ہے وہ منجمد کر دیا گیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ کے شہریوں کو 24 گھنٹے میں شہر خالی کرنے کی دھمکی کی مخالفت کی اور مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ 24 گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی سے ایک نیا انسانی بحران جنم لے سکتا ہے۔ ادھر اسرائیل کی غزہ خالی کرنے کی دھمکی پر حماس نے غزہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کے فلسطینی 1948 کی طرح دوبارہ مہاجرین نہیں بنیں گے۔ غزہ کے شہریوں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی جاری ہے۔ حماس کے ترجمان خالد قدومی نے اپنے بیان میں کہا کہ فلسطینی اپنی زمین کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل انخلا کے لیے عالمی اداروں کو دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست نابود کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل نے اب
فضائی کاروائی معاف کیجیے گا زمینی کاروائی بھی شروع کی ہے اور ٹینکوں سے حملے کیے جا رہے اس وقت فلسطین پر، اور 2000 کے قریب فلسطینی لوگ اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں. وہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں. ادھر سعودی عرب اور اقوام متحدہ نے بھی جو ناکہ بندی لگا دی گئی ہے، یا جو اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر غزہ کو خالی کیا جائے، اس کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب اور اقوام متحدہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ اس ناکہ بندی کو ختم کرے تاکہ جو انسانی جانوں کو ہے ان کو بچایا جا سکے. یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جرنلسٹ کی تصویریں ہیں، صحافیوں کی تصویریں ہیں جو اس جنگ کو کور کر رہے ہیں، کوریج کر رہے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اس دوران وہ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں. وہیں ایک صحافی جاں بحق بھی ہوا ہے، تاہم 6 دیگر صحافی جو ہے وہ زخمی ہوئے. یہ آپ دیکھ سکتے کہ ایک وومن جرنلسٹ ہے جو زخمی پڑی ہے وہاں پہ. فی الحال دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی صورتحال برقرار ہے. ادھر اقوام متحدہ اور سعودی عرب نے بھی اسرائیل کو ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے کہا ہے. چلیے، جہاں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے، وہیں دیگر ممالک کے لوگ بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہاں سے نکلنے کی راہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور کئی ملکوں نے اپنے شہریوں کو واپس بلایا ہے. وہیں ہندوستان نے بھی ایک پرواز کل پہنچی اور آج دوسری پرواز بھی ہندوستان پہنچ چکی ہے. 235 ہندوستانیوں کو لے کر دوسرا قافلہ آپریشن اجے کے تحت دلی پہنچ چکا ہے، اور 2 پروازیں ابھی تک وہاں سے آ چکی ہے، جن میں 235 لوگ ابھی تک وہاں سے انہیں بحفاظت دلی پہنچایا گیا ہے، وطن واپس پہنچایا گیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ 2035 ہندوستانی شہریوں کا دوسرا قافلہ اجے آپریشن کے تحت بحفاظت ہندوستان پہنچ چکا ہے. آپریشن اجے کے اس دوسرے قافلے میں 2 شیرخوار بچے بھی شامل ہیں جو اسرائیل چھوڑنے کے خواہشمند تھے، اور اس حوالے سے وزیر خارجہ جے شنکر نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ 235 ہندوستانی شہریوں پر مشتمل فلائٹ نمبر 2 تل ابیب سے روانہ ہوئی. یہ دوسری فلائٹ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تنازع کے درمیان 212 ہندوستانیوں کو باہر نکال جانے کے ایک دن بعد آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فلائٹ اس سے پہلے آئی تھی جس میں 212 لوگ سوار تھے، ان کو وطن واپس بحفاظت پہنچایا گیا تھا. وہیں دوسری فلائٹ میں 235 لوگ جن کو بحفاظت دلی پہنچایا گیا. اسرائیل میں ہندوستانی سفارت خانے نے بھی ایک پوسٹ میں کہا کہ آپریشن اجے کی دوسری پرواز 235 ہندوستانی شہریوں کو لے کر تل ابیب سے دلی روانہ ہوئی ہے. دوسری خیف کی پرواز تھی مقامی وقت کے مطابق رات 11:02 اڑان بھری، اور ہندوستانی شہریوں کا اسرائیل سے انخلا لگاتار جاری ہے. سفارت خانے نے خصوصی پرواز کے لیے اگلی کھیپ میں جانے والے رجسٹرڈ ہندوستانی شہریوں کو ای میل بھی کر دیا ہے. بعد کے پروازوں میں جانے والے دیگر رجسٹرڈ لوگوں کو بھی پیغامات بھیجے گئے ہیں کہ جو بھی لوگ اسرائیل سے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، جو بھی ہندوستانی شہری وطن واپس جانا چاہتے ہیں، وہ ای میل کر کے ان کو مطلع کیا جائے گا تاکہ انہیں بھی بحفاظت وطن واپس پہنچایا جائے. چلیے، فلسطین اور اسرائیل کے بعد اب بات جموں کشمیر کے حوالے سے کرتے ہیں، اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ آر ایس ایس کے چیف موہن بھاگوت جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر ہے. شام دیر گئے وہ جموں پہنچے، جہاں پہ مقامی ہوائی اڈے سے سیدھے وہ جموں کشمیر کی صوبائی دفتر کیشو باون پہنچے. آپ کو بتا دیں کہ سنگھ کے قیام کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے موہن بھاگوت جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر ہے. اور خبر یہ ہے کہ آج وہ اس وقت کی تازہ خبر اور تازہ اپڈیٹ ہمیں مل رہا ہے کہ اس وقت بی جے پی کور گروپ کی میٹنگ چل رہی ہے، اور موہن بھاگوت اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. وہی خبر یہ بھی ہے کہ آج وہ کئی لیڈران اور کئی کارکنوں سے ملاقات کریں گے، اور آر ایس ایس کے لیڈران سے بھی وہ ملاقات ہوں گے، اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا.
چلے جموں سیدھا آپ کو لیے چلیں گے، ہمارے نمائندے انل ہمارے ساتھ ہیں۔ انل بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، اپڈیٹ کیجئے گا۔ موہن بھاگوت 3 روزہ دورے پر ہے، میٹنگ چل رہی ہے، کیا وہ میٹنگ اختتام کو پہنچی اور کون کون لیڈر اس میٹنگ میں شامل تھے؟ کیا کچھ اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ اس وقت آپ کو بتا دیں کہ بےحد جو ہے خاص بیٹھک جو ہے وہ اس سمے چل رہی ہے، اور آر ایس ایس کے چیف کی بات کرتے ہیں موہن بھاگوت جو ہیں وہ 3 دِوسیہ دورے پر جو ہے وہ جموں کشمیر پہنچے ہیں، اور بےحد خاص دورہ جو ہے وہ مانا جا رہا ہے، اور جس میں لگ بھگ جو ہے 38 ایسی سنستھائیں جو ہیں جن کے ساتھ بڑی بیٹھک جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور ابھی تک یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ اس میں بھاجپا کی بھی جو اگر ہم کہیں کہ مکھیہ طور پر جو مکھیہ چہرے ہیں وہ اس سمے آر ایس ایس کے چیف موہن بھاگوت جی کے ساتھ جو ہے وہ جموں کشمیر کو لے کر جو ہے وہ سمیکشا کر رہے ہیں، اور جو ابھی تک ہمیں سورسز سے ریلائبل جانکاری دے رہے ہیں کہ ایک بڑی سمیکشا جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جس میں 38 ایسی سنستھائیں ہیں جو جسے سنچالک کی بات کرتے ہیں تو اسے چلاتی ہے، تو وہ ایک بڑا جو اس سمے اگر ہم کہیں تو بڑے سطر پر جو ہے اس سمے چرچا چل رہی ہے جموں کشمیر کی۔ اور اس وقت ٹھیک 3 دِوسیہ دورے پر آنا جموں کشمیر میں، حالانکہ یہاں پر کوئی بھی انتخابات کی بات کرتے ہیں، الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ایسا کوئی بھی ماحول نہیں ہے، مگر اس طرح کے ماحول جو ہے وہ جموں کشمیر میں دھیرے دھیرے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ یہ پرواسی دورہ جو ہے یہ ہر سال اسی طرح سے رہتا ہے، مگر اس بیچ جموں کشمیر کو چننا یہ اس سمے بڑا چنوتی پوروک ہے، اور جموں کشمیر میں اس سمے جو سمیکشا چل رہی ہے اس میں جموں کشمیر کی راجنیتی کو بھی ایک بڑے ہی مد نظر سے رکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ آر ایس ایس کی بات کرتے ہیں تو آر ایس ایس کی نگاہیں ہمیشہ سے بھارت پر رہتی ہیں، اور بھارت میں کیا کچھ چل رہا ہے اس پر پوری نگاہیں رکھتے ہیں۔ اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو جموں کے کیشو بھون کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر پوری طرح سے 38 ایسی سنستھائیں جو ہیں وہ آر ایس ایس کے چیف کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے۔ حالانکہ اس کے بعد جو ہے لگ بھگ ان کا 3 بجے کا ایک کارکرم جو ہے وہ نردھارت کیا گیا ہے۔ وہ انل ہمارے ساتھ تھے جو اس حوالے سے تفصیلات فراہم کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو ہے جموں میں میٹنگ چل رہی ہے اور قریباً 38 تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت کی میٹنگ جاری ہے۔ انل سے دوبارہ جڑنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ موہن بھاگوت 3 روزہ دورے کے لیے جموں کشمیر۔ انل کنٹینیو کیجئے گا، آپ بتا رہی تھی کہ 38 تنظیموں کی جو سربراہ ہے وہ موہن بھاگوت سے ملاقات کر رہے ہیں، آگے کا کیا کچھ شیڈول ہے؟ دیکھیے آگے کے شیڈول کی بات کرتے ہیں تو لگ بھگ 3 بجے کے قریب کارکرم کو جو ہے وہ نردھارت کیا گیا ہے، جس میں تمام سینٹ کے لوگ جو ہے اس میں شامل ہونے والے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے جموں کشمیر کی سمیکشا کی جائے گی، اور جموں کشمیر کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اور کس طرح سے سنگھ جو ہے اس پر کاریہ کر رہا ہے اور اسے کتنا بہتر بنانا ہے، اور اس کو بھارت کی پربھوتا کے لیے جو ہے اسے کس طرح سے رکھنا ہے۔ چلیے انل بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جموں سے ہمارے نمائندے انل تفصیلات فراہم کر رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر ہے۔ رات دیر گئے وہ جموں پہنچے، اور آج انہوں نے قریباً 38 جو تنظیمیں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں اور آر ایس ایس کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور ابھی میٹنگ چل رہی ہے، اور جو ابھی 3 دن تک یہ دورہ رہے گا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اس دوران وہ جموں کشمیر میں جاری سنگھ کے کام کاج کا وہ جائزہ لیں گے، اور شاخاؤں کے ذریعے کیے جانے والے سماجی کاموں کا بھی موہن بھاگوت جائزہ لیں گے، اور ان پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ ادھر خبر یہ بھی ہے کہ سنگھ کے اجلاس میں کشتواڑ، راجوری، ادھمپور اور جموں کے کارکنان جو ہے وہ بھی شرکت کریں گے۔ وہیں جہاں 2026 کے انتخابات ہے اور سنگھ 2025 میں سنگھ کے 100 سال مکمل ہوں گے، تو اس حوالے سے بھی یہ دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ موہن بھاگوت جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر آج جموں میں انہوں نے کئی تنظیموں کے سربراہوں کے ساتھ میٹنگ کی، اور فی الحال 3 دنوں تک یہ میٹنگوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وہیں وہ اس دوران جموں کشمیر میں جاری سنگھ کے حوالے سے وہ کام کاج کا جائزہ لیں گے، اور کئی سماجی کارکنوں سے بھی وہ اس دوران ملاقات کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اناٹمی گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کی جانب سے آج پی جی ڈپارٹمنٹ نے اناٹمی کے عالمی دن کے موقع پر سی ایم ای کا انعقاد کیا، جس کا موضوع
रोल ऑफ एनाटॉमी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस था। इस हवाले से JMC ऑडिटोरियम हॉल श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तिबी अमले से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। इस हवाले से इस एनाटॉमी के हवाले से इस मौजू पर ख़ास तबादला ख्याल किया गया। जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड एनाटॉमी डे है, और इस हवाले से हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी है तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, एक CME रखी है, जिसका टाइटल है रोल ऑफ एनाटॉमी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, जिसके हवाले से उन्होंने CME ऑर्गेनाइज की है, जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स होंगे जो एनाटॉमी के बारे में इसका रोल क्या है। जैसे कि कोई सर्जन अगर है, चाहे वो न्यूरो सर्जन है, कार्डियक सर्जन है, एब्डोमिनल सर्जन है, या कोई भी सर्जन, जब वो किसी मरीज पे ऑपरेट करता है तो उसको एनाटॉमी की एक नॉलेज होना, एक काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो उस बारे में बहुत सारे लेक्चर्स अरेंज किए गए हैं जो एनाटॉमी की अहमियत। चलिए, JMC के प्रिंसिपल को आप सुन रहे थे और कह रहे थे कि एनाटॉमी के हवाले से इस तकरीब में तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात बदरवाह की करते हैं और आपको बता दें कि बदरवाह में लेवेंडर काश्त के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अरोमा मिशन फेज 3 के तहत लेवेंडर की काश्त, प्रोसेसिंग और काश्तकारी पर साइंसदानों और किसानों के दरमियान बातचीत के हवाले से एक इजलास ललदद ऑडिटोरियम में मुनक्कद हुआ, जिसमें किसानों की खास तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का एहतमाम CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू की तरफ से किया गया। इजलास में किसानों के लेवेंडर की काश्तकारी में उनको जानकारी फराहम की गई। जो आज प्रोग्राम हो रहा है ये अरोमा मिशन 3rd फेज चल रहा है, जिसमें पहले फर्स्ट फेज आया, जिसमें हम अवेयर कर रहे थे किसानों को कि अपने एरोमेटिक क्रॉप्स की तरफ किस तरीके आना है और कैसे करना है। सेकंड फेज में हमने कल्टीवेशन लाई और प्लांटिंग मटेरियल तैयार किया। अब जो ये 3rd फेज आ रहा है, इसमें हम वैल्यू एडिड समझा रहे हैं कि हम वैल्यू एडिड कैसे करेंगे, वैल्यू एडिशन में किस तरीके से जाना है। मकसद ये है कि जो हमारा प्रोड्यूस है उसको वैल्यू एडिड करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं और इधर ही अपना प्रोड्यूस बना के बाहर की स्टेटों में भेजें और पूरे मुल्क भर में दे दें। अभी यहाँ पे किसान, कुछ लोग कश्तवाड़ से आए हैं, कुछ डोडा से आए हैं, और बदरवाह के जितने भी इलाके हैं, चिंता है, बहड़ा है, टिपरी है, नेवटा करिया है, हुद है, वहाँ से किसान आए हैं। और स्पेशली कुछ किसान उधमपुर से आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ आज का जो प्रोग्राम है वो है साइंटिस्ट और फार्मर्स का इंटरेक्शन सेशन। यानी एक मीट है, ये इंटरेक्शन करेंगे और अभी इंटरेक्शन हो भी रही है। अब आपने देखा कि उधमपुर से भी, खासकर पंचेरी से 20 फार्मर्स आए और आपस में फार्मर्स इंटरेक्शन करेंगे। उसके बाद अचीवमेंट्स को भी डिस्कस किया जाएगा, और जो CSIR IIIM ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मौसम ने करवट बदल ली है, जहां अलसुबह ही जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें भी हुई। इधर वादी के पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिला। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में आज यानी 14 अक्टूबर से बर्फबारी की पेशनगोई की थी और बाग मालकान से खुसूसी तौर पर अपील की गई थी कि वो नुकसान से बचने के लिए दरख्तों से फल उतारने और कटाई को फिलहाल रोक दे, या इस हवाले से वो एहतियात बरते। आपको बता दें कि वादी के पहाड़ी इलाकों बिशमूल मशहूर सैयदी मुकाम गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला, पीर की गली और दीगर इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई, जो कि कई एक मुकामात पर आखिरी इतला मिलने तक हल्की हल्की बर्फबारी वक्फे से जारी थी। महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले 4 रोज के दौरान ऊंचे इलाकों में वक्फे से हल्के से लेकर एतदाल पसंद बारिश या बर्फबारी हो सकती है, और इस मुद्दत के दरमियान 75% के इम्कान के साथ ऊंचाई पर कुछ मकामात पर भारी बर्फबारी का इम्कान है। एडवाइजरी में कहा गया है कि खराब मौसम नकलो हमल में आर्जी खलल सबब बन सकता है, खासतौर पर जोजिला पास, मगल रोड, संथन टाप, साधना टाप, मगल रोड, पीर की गली, गुरेज और राजदान टाप के अलावा वादी कश्मीर के दीगर ऊंचे मकामात पर
बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इधर डोडा कश्तवाड़ अजला के बालाई इलाका जात में भी बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। वहीं संथन टाप और मरगन टाप में भी रात भर बर्फबारी हुई, जिसके बाद तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कोकरनाग ने दोनों रास्तों संथन कश्तवाड़ रोड और मार्गन को फिलहाल ट्रैफिक के नकलो हरकत के लिए एहतियाती तौर बंद कर दिया है। पीर मुजफ्फर इस हवाले से मजीद तफसील दे रहे हैं। महकमा मौसमियात के पेशन गोई के मुताबिक 14 और 18 के दरमियान जो बारिशों और बर्फबारी की पेशन गोई की गई थी, उसके मुताबिक देर रात से ही वादी के अतराफ अकलम में फिर मौसम ने करवट ली है। वही मैं बता दूं, अगर हम सिंथन टॉप और मरगन टॉप की बात करें, देर रात वहां पे फिर बर्फबारी शुरू हुई है, जिसके कारण तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कोकरनाग ने दोनों रास्तों को फिलहाल बंद करने के अहकाम सादर किए हैं। वही मैं बता दूं, इस वक्त भी मौसम अबरा आलूद है और वक्फे वक्फे से यहाँ पे बारिशों का दौर देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक मीर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी छानपुर हल्का की तरफ से नॉकआउट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की गई और निकाह के ऐसे टूर्नामेंट मजीद मुनक्कद करने की ज़रूरत है ताकि नौजवानों को मनशियात से दूर रखा जाए। इस दौरान खिलाड़ी की हौसला अफजाई भी की गई और उनमें इनामात भी तकसीम की गई। नहीं, टूर्नामेंट इनिशिएटिव अच्छा लिया था इन्होंने। नए दौर का आगाज ड्रग्स के खिलाफ था ये टूर्नामेंट। खेलो, ड्रग्स को दूर करो। मेरे हिसाब से अच्छा इनिशिएटिव था। अगर ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहेंगे, हम खेलते रहेंगे इंशाल्लाह। लड़कों के लिए हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, बल्कि तमाम लोगों की तरफ से यही मैसेज है कि ड्रग का रास्ता जो है वो तबाही का रास्ता है और ये घरों के घर उजाड़ देता है। और इस चीज को जितना जल्दी हो सके हमारे ये बच्चे जो इसमें मुलव्वस हैं, जो ड्रग्स करते हैं, वो इस चीज को जल्द से जल्द छोड़ दें। हम उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी उनको समझाएं और उनको बैक टू द ट्रैक लाएं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि चलिए, अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।